بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل کرم کے ساتھ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو آج کا دن بہت خاص ہے، آج عید الاضحیٰ ہے۔ تو میری طرف سے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور دشمنوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک۔ تو یہ دن عید الاضحیٰ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو ہے نا، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ انہی کی ایک سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی، تو اس لیے ہم جو ہے نا مسلمان سب قربانی کرتے ہیں اور اس سنت کو ہم جو ہے نا یاد رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ایک اتنی بڑی قربانی اللہ کی طرف سے ایک جو تھا کہ آپ کسی اپنی عزیز اور جو آپ کو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی قربانی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کرنے چلے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک دمبا آ گیا۔ تو یہ پوری ایک سٹوری ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو آج عید کا دن ہے، اور دوسرا جن لوگوں نے حج کیے ہیں اور حج کر کے اللہ ان کے جو حج ہے وہ قبول کرے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے حج کر لی اور گناہ جو ہے نا آپ نے معاف کروا لیے ہیں تو آپ کا جو کھاتا ہے وہ سارا کلیئر ہو گیا، آپ نے کلیئر کروا لیا، لیکن آگے جو اگلی زندگی ہے آپ کی، نیکسٹ ہے، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اور زیادہ تیز ہو جائے، کیونکہ جو لوگ جتنے بھی لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں بعد میں اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، لوگوں میں فساد وغیرہ، لڑائی جھگڑے بہت کرواتے ہیں، اور یہ بہت کامن چیز ہے کہ یہی لوگ جو ہے نا جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں یہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کو بچنا چاہیے کیونکہ آپ نے پچھلے گناہ معاف کروا لیے ہیں، آگے گناہ نہیں کرنا، آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ ہمیشہ جو ہے نا آپ ایک نمونہ بن کریں کہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ برا نہیں کہلوانا کہ انہوں نے حج کیا ہوا ہے، انہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اللہ سب کی جو ہے نا قربانی قبول کرے۔ ایک اور چیز امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی قربانی کرتے ہیں نا، تو کسی کے گھر اگر آپ گوشت دیتے ہیں تو گوشت اتنا دیں کہ ایک وقت کا اس کا جو ہے نا کھانا بن جائے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا کسی کے گھر میں گوشت جو ہے نا بھجواتے ہیں، اس میں ہڈی اتنی بڑی ہوتی ہے اور بوٹی اتنی سی ہوتی ہے، صرف ٹوٹل پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اچھے والا گوشت ہوتا ہے وہ گھر میں جو ہے نا سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بھی آپ جو ہے نا گوشت اگر کسی کے گھر میں بھیجتے ہیں تو اتنا بھیجیں کہ وہ جو ہے نا ایک وقت کا جو ہے نا وہ اس کا گھر میں جو ہے نا سالن وغیرہ بن جائے، تاکہ وہ آپ کو دعا دے، کہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ بھیجیں تو ایک بوٹی ہو اور وہ دوسروں کا منہ دیکھ رہا ہو کہ وہ جو ہے نا ابھی 4-5 لوگ اور بھیجیں گے تو پھر ہم جو ہے نا کھانا بنائیں گے۔ تو بے شک آپ کم لوگوں کو بھیجیں، لیکن اتنا کو ہو کہ 1 کلو ہو جائے یا 1.5 کلو، اتنا ہو کہ ایک وقت کا اس کا کھانا بن جائے۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو کمنٹ کر کے لازمی جو ہے نا بتائیے گا کہ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صرف ٹوٹل پورا نہیں کرنا، ہم نے جو ہے نا ثواب کم کی نیت سے جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا گوشت بھی پہنچانا ہے، اور اتنا پہنچانا اور صاف ستھرا ایسا پہنچانا جو آپ خود مثلاً آپ نے خود کھانا ہے ویسا گوشت ہونا چاہیے، VIP کے ساتھ جو ہے نا۔ اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا عید مبارک بھی کہہ لوں اور دوسرا چھوٹا سا پیغام ہے وہ بھی دے دوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہنستے مسکراتے رہیے اور دوسروں تک بھی خوشیاں پہنچاتے رہیے، اور جو بات میں نے مین چیز کی ہے حج عمرے کے بارے میں وہ بھی آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔